السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی متبرک مہینہ ہے اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ثواب اور اپنی رحمت کا انبار، اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ بخشش والا مہینہ ہے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کون شخص ہیں جو اس ماہ رمضان میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کہ رمضان کے مہینے میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اور ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ رمضان کے فضائل سے متعلق ایک طویل حدیث میں 4 اشخاص کا ذکر ہے کہ ان کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ کون کون شخص ہیں؟ پہلا شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، یعنی شراب کا عادی ہے اور رمضان کے مہینے میں بھی وہ شراب پیتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں ان کی مغفرت نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کہ رمضان کا مہینہ پایا، اتنے متبرک دین اور اتنا متبرک مہینہ، اور وہ جو ہے راتیں، رحمت والی راتیں ان کو نصیب ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا انسان وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، ماں باپ کو ایذا پہنچاتا ہے، تو ان کی بھی جو ہے اس ماہ رمضان میں مغفرت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، سوچئے گا، اتنی متبرک مہینے میں، فضیلت والے مہینے میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اور یہ مہینہ کتنا افضل و اعلیٰ ہے، انشاءاللہ تعالی میں آگے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور تیسرا شخص یہ ہے، اور تیسرا آدمی وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا، یعنی دو لوگوں کے بیچ، دو رشتے کے بیچ جو ہے توڑ دیتا ہے، ان کے بیچ میں رشتہ کاٹتا ہے، اس کی بھی اس ماہ رمضان میں مغفرت نہیں ہے۔ اور چوتھا انسان وہ شخص ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہے اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو، آپس میں دوسرے کے ساتھ بغض، عنایت اور کچھ جو ہے اپنے بیچ میں کیا کہتے ہیں کینہ رکھتا ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ اس حدیث کا ایک حصہ درج ذیل ہے، میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، آپ ملاحظہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان یعنی 1 رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے ہوتے ہیں افطار کے ٹائم پہ ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کریم کتنا رحیم و کریم ہے کہ آخر دن جو آخری رات، رمضان کے آخری جو ہے دن ہوتا ہے، آخری رات ہوتی ہے، تو پورے مہینے میں افطار کے وقت جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، تمام کے تمام لوگوں کو جوڑ کر آخری دن اتنے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات حق تعالی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتا ہے۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑی لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں، جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور واپس چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخص، 4 آدمی کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ 4 شخص کون ہیں؟ جو بد نصیب ہیں، جو شب قدر میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سے 4 شخص ہیں، وہ کون سے 4 آدمی ہیں جن کی جو ہے رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے؟ وہ 4 شخص کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص ہیں جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص ہے جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطا توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے اور زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہیں، پکارتے ہیں، اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کریم کی درگاہ کی طرف جو ہے چلو، جو بہت ہی زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے معبود پروردگار اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری کی پوری دے دی جائے۔ تو رب کریم حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلہ میں اپنے رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ ہے 4 شخص، 4 بد نصیب انسان جن کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور نیک راہ اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔